السلام علیکم پروفیسر۔ آج ہم انسانی ڈھانچے پر بات کرنے والے ہیں جو صرف سٹرکچر ہی نہیں بلکہ ایک حیرت انگیز انجینئرنگ ماول ہے۔ مگر کیا یہ سچ میں اتنا خاص ہے؟ وعلیکم السلام فاطمہ، تمہارا یہ سوال بالکل صحیح ہے۔ اکثر لوگ ڈھانچے کو صرف مردہ ہڈیوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک زندہ، سانس لیتا ہوا مجسمہ ہے۔ کیا تم جانتی ہو ایک بالغ انسان کے ڈھانچے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جی، 206 ہڈیاں اگر میں غلط نہیں ہوں۔ بچپن میں 300 سے زیادہ ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ بالکل درست، 206 ہڈیاں، اور ہر ایک کا اپنا خاص مقصد۔ مگر یہ صرف تعداد نہیں، ذرا سوچو، یہ ہڈیاں صرف سہارا نہیں دیتی بلکہ کیا کیا کام کرتی ہیں۔ سٹرکچر، پروٹیکشن آف وائٹل آرگنز، موومنٹ کے لیے لیوریج، اور جی ہاں، بلڈ سیل پروڈکشن اور منرل سٹوریج بھی۔ شاندار، تم نے وہ بنیادی کام بتا دیے، لیکن ان کا ڈیزائن اور فنکشننگ اتنا ایڈوانس ہے کہ ہماری بہترین ٹیکنالوجی بھی اس کے قریب نہیں۔ کیا تم نے کبھی اس کی طاقت اور وزن کے تناسب یعنی اسٹرینتھ ٹو ویٹ ریشیو پر غور کیا ہے؟ نہیں پروفیسر، مطلب یہ کتنا طاقتور ہے؟ ہماری سب سے بڑی ہڈی، فیمر، ران کی ہڈی، اپنے وزن سے تقریباً 10 گنا زیادہ بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ یہ تقریباً 2000 سے 3000 پاؤنڈز پر اسکوائر انچ کا کمپریسو فورس جھیل سکتی ہے۔ اس کی تلنا میں اسٹیل بھی اتنی ہی طاقت دیتا ہے، مگر وہ اس سے کئی گنا بھاری ہوتا ہے۔ 10 گنا؟ یہ تو حیرت انگیز ہے، اور اتنا ہلکا بھی۔ ہڈیاں ہمارے جسم کے کل وزن کا صرف 15 سے 20% حصہ بناتی ہیں۔ یہ ایک ایسا کمپوزٹ مٹیریل ہے جو نیچر نے خود بنایا ہے۔ سبحان اللہ! کیا تم جانتی ہو یہ ہڈیاں ہر وقت خود کو ٹھیک کرتی رہتی ہیں؟ ٹھیک کرتی رہتی ہیں؟ مطلب یہ زندہ ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تمہارا ڈھانچہ ہر 7 سے 10 سال میں مکمل طور پر نیا ہو جاتا ہے۔ پرانی ہڈی کے سیلز آسٹیوکلاسٹ ختم ہوتے ہیں اور نئے سیلز آسٹیوبلاسٹس بنتے ہیں۔ ہر دن ہزاروں مائکرو فریکچرز ہوتے ہیں جو خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل ریماڈلنگ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ! میں تو اسے صرف ایک بے جان ڈھانچہ سمجھتی تھی۔ یہ تو ایک زندہ خود مختار سسٹم ہے۔ یہی تو اللہ کی نشانی ہے فاطمہ، ایک ایسا سسٹم جو خود ریپیئر کرتا ہے، خود کو اڈاپٹ کرتا ہے اور زندگی بھر بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں، یہ الہی حکمت ہے۔ پروفیسر، آپ نے کمپوزٹ مٹیریل کی بات کی۔ ہڈیاں کن چیزوں سے بنی ہوتی ہیں جو انہیں اتنی طاقت اور لچک دیتی ہیں؟ بہت اچھا سوال۔ ہڈیاں 2 بنیادی اجزاء سے بنی ہوتی ہیں، تقریباً 65% ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ، کیلشیم فاسفیٹ کا ایک معدنی نمک جو انہیں سختی دیتا ہے، اور 35% کولاجن جو ایک پروٹین ہے اور ہڈیوں کو لچک اور ٹینسائل اسٹرینگتھ دیتا ہے۔ یہ بالکل ری انفورسڈ کانکریٹ کی طرح ہے، جہاں اسٹیل بارز لچک دیتے ہیں اور سیمنٹ سختی۔ تو کیا یہ انسانی بنائے ہوئے کسی بھی کمپوزٹ مٹیریل سے بہتر ہے؟ بہتر نہیں فاطمہ، لاجواب ہے۔ ہمارے بہترین کمپوزٹ مٹیریلز کو بھی اتنی ڈیوریبلٹی، سیلف ریپیئر کیپیبلٹی اور انرجی ایفیشنسی حاصل نہیں۔ ہماری ٹیکنالوجی میں پارٹس کاؤنٹ اور مینٹیننس کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا ڈھانچہ اپنے 206 ہڈیوں اور 360 سے زیادہ جوڑوں کے ساتھ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور خود کو مینٹین کرتا ہے، بغیر کسی ایکسٹرنل پاور سورس کے۔ آپ نے جوڑوں کی بات کی۔ جوائنٹس کی انجینئرنگ میں کیا خاص بات ہے؟ جی، جوڑوں کی ڈیزائن ایک اور انجینئرنگ مارول ہے۔ سائنوویل جوائنٹس جیسے گھٹنے یا کندھے کے جوڑ میں گھساؤ یعنی فرکشن کا کوایفیشنٹ صرف 0.001 سے 0.003 ہوتا ہے۔ یہ برف پر برف کے گھساؤ سے بھی کم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کم گھساؤ؟ میں تو سوچتی تھی کہ وقت کے ساتھ گھساؤ ہوتا ہی ہے۔ جوڑوں میں کارٹیلیج اور سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے۔ کارٹیلیج ایک شاک ابزاربر کی طرح کام کرتا ہے اور گھساؤ کم کرتا ہے۔ سائنوویل فلوئڈ ایک بہترین لیوبریکنٹ ہے جو جوڑوں کو چکنا رکھتا ہے اور انہیں بے آواز حرکت کرنے دیتا ہے، اور یہ سسٹم خود کو دوبارہ بناتا بھی رہتا ہے۔ اس کی ایفیشنسی اور ڈیوریبلٹی لاجواب ہے۔
یہ تو کسی ایڈوانسڈ مشین سے بھی زیادہ بہترین ہے. کوئی انسانی مشین اتنے کم گھساؤ کے ساتھ اتنی دیر تک چل نہیں سکتی. بالکل. اور صرف یہی نہیں، ہڈیوں کے اندر ٹریبیکولر بون کی سٹرکچر بھی دیکھو. یہ ایک جالیدار لیٹس لائک سٹرکچر ہے جو میکسیمم اسٹرینگتھ ٹو ویٹ ریشیو پرووائڈ کرتی ہے. انجینئرز اس ڈیزائن کو بریجز اور ایروسپیس سٹرکچرز میں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کبھی اس درجے کی پرفیکشن حاصل نہیں کر پاتے. یہ بالکل ایک ایڈوانسڈ 3D پرنٹڈ سٹرکچر کی طرح ہے، مگر لاکھوں سال پہلے سے موجود. تو مطلب ہڈیاں صرف سخت نہیں بلکہ ان کا اندرونی سٹرکچر بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. جی ہاں، ٹریبیکولر بون کی سرفیس ایریا تقریباً 10 اسکوائر میٹرز تک ہو سکتی ہے، جو اس کی طاقت اور فلیکسیبلٹی میں اضافہ کرتی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ بون میرو. یہ بھی ایک عجیب نشانی ہے. بون میرو وہ تو خون بنانے کا کام کرتا ہے، رائٹ؟ صرف خون بنانا نہیں فاطمہ، ریڈ بون میرو ہر سیکنڈ تقریباً 2.6 ملین نئے ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے. یہ ایک مکمل فیکٹری ہے جو جسم کے لیے ضروری خون کے اجزاء پیدا کرتی ہے. یلو بون میرو فیٹ سٹور کرتا ہے. یہ سب ہڈیوں کے اندر محفوظ طریقے سے ہوتا ہے. کیا کوئی انسانی فیکٹری اتنی چھوٹی جگہ میں اتنی ایفیشنسی سے کام کر سکتی ہے؟ یہ تو سوچ سے بھی پرے ہے. ایک ہڈی میں اتنی فنکشنز، سبحان اللہ. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہر ہڈی، ہر جوڑ، ہر سیل میں اس کی حکمت اور قدرت نظر آتی ہے. یہ صرف ڈیٹا نہیں، یہ ایمان کو پختہ کرنے کا ذریعہ ہے. پروفیسر، یہ سب سن کر میں حیران ہوں، لیکن کچھ لوگ ان سب کو صرف ایولیوشن اور نیچرل سلیکشن کا نتیجہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں سالوں میں بے مقصد تبدیلیوں سے یہ سسٹم خود بخود بن گیا. یہ ایک عام اعتراض ہے فاطمہ، مگر جب ہم ڈھانچے کی بے مثال پیچیدگی، irreducible کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ دعویٰ کمزور پڑ جاتا ہے. کیا تم بتا سکتی ہو irreducible کمپلیکسٹی کیا ہے؟ جی، irreducible کمپلیکسٹی کا مطلب ہے ایک ایسا سسٹم جس کے کسی بھی حصے کو ہٹا دیا جائے تو وہ پورا سسٹم کام کرنا بند کر دے. جیسے ایک چوہے دانی، اگر اس کے ایک بھی حصے کو ہٹا دو تو وہ بیکار ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اب ڈھانچے کے جوڑوں کو دیکھو. بون، کارٹلیج، سائنوویل فلوئڈ، لیگمنٹس، ٹینڈنز، یہ سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہ ہو یا صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو جوڑ بیکار ہو جائے گا. کیا تم سوچ سکتی ہو یہ سب چیزیں اتفاقاً یا قدم بقدم کیسے ایوالو ہو سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے اگر کارٹلیج پہلے ایوالو ہو گیا لیکن ہڈیاں صحیح شیپ میں نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ اور اگر فلوئڈ نہ ہو تو گھساؤ سے سب ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ قدم بقدم کیسے بنا؟ یہی irreducible کمپلیکسٹی کا پوائنٹ ہے. ہر حصہ دوسرے حصے پر انحصار کرتا ہے. ایک اور مثال، بون ریماڈلنگ سسٹم. آسٹیوبلاسٹس، آسٹیوکلاسٹس اور ہارمونز جیسے پیراتھائرائڈ ہارمون، کیلسیٹونن سب مل کر کام کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو تو ہڈیاں یا تو بہت کمزور ہو جائیں گی یا بہت گھنی اور برٹل. ایسے سسٹم کا گریجولی ایوالو ہونا ممکن نہیں لگتا. لیکن ایولیوشنسٹ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور پھر ایک نیا فیچر بن جاتا ہے. چلو اس کو تھوڑا میتھمیٹیکل طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک فنکشنل پروٹین کے خود بخود بننے کی پرابیبلٹی تقریباً 10⁻164 ہوتی ہے. یہ اتنا کم نمبر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ قریباً ناممکن ہے. اب سوچو، ایک ہڈی میں ہزاروں قسم کے پروٹینز اور سیلز ہوتے ہیں جو ایک خاص طریقے سے ارینج ہوتے ہیں. پورے ڈھانچے کی بات کریں تو اس کے رینڈملی بننے کی پرابیبلٹی اتنی کم ہے کہ سائنس میں اسے اسٹیٹسٹیکلی امپاسبل مانا جاتا ہے. سر فریڈ ہائل نے کہا تھا کہ ایک فنکشنل سیل کا اتفاقاً بن جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا ایک کباڑ خانے یعنی جنک یارڈ میں طوفان آئے اور ایک بوئنگ 747 بن جائے. 10⁻164 یہ تو بہت ہی چھوٹا نمبر ہے. مطلب صرف ایک پروٹین کے لیے ہی اتنی کم پروبیبلٹی ہے؟ جی ہاں، اور ڈھانچے میں تو پورا سسٹم چاہیے. بون سیلز کی گروتھ اور ڈفرینسیشن، ان کا صحیح جگہ پر آنا، ان کا ایک دوسرے سے ربط
اور ان کا جسم کے دوسرے سسٹمز کے ساتھ کوآرڈینیشن، یہ سب اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ یہ اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کی نشانی ہے، جہاں صرف کمپلیکسٹی نہیں بلکہ اس کمپلیکسٹی میں ایک خاص مقصد اور انفارمیشن بھی شامل ہو۔ تو پھر وہ لوگ جو ویسٹیجل آرگنز، ایسے حصے جن کا آپ کوئی کام نہیں کی بات کرتے ہیں، جیسے ٹیل بون، کاکسکس یا وزڈم ٹیتھ، ان کا کیا؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ کاکسکس کو اکثر ویسٹیجیل مانا جاتا ہے، لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ کئی مسلز اور لیگامنٹس کے لیے اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے، جو پیلوک فلور کو سپورٹ کرتے ہیں اور بیٹھنے پر وزن کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بغیر بیٹھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وزڈم ٹیتھ کا مسئلہ زیادہ تر ہماری ماڈرن ڈائٹ اور جو سائز میں تبدیلی کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان کے بے فائدہ ہونے کی وجہ سے۔ سائنس میں جتنی زیادہ تحقیق ہوتی ہے، اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر حصے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ اللہ کی فائن ٹیوننگ ہے، جہاں ہر چیز کو مقصد کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو مطلب جو چیزیں پہلے بے مقصد لگتی تھیں اب ان کا مقصد سامنے آ رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس جتنی ترقی کرتی ہے، اتنا ہی وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہر چیز ایک عظیم خالق کی حکمت اور قدرت کا نتیجہ ہے۔ رینڈمنس سے اتنا بہترین اور مقصد بھرا ڈیزائن نہیں بن سکتا۔ پروفیسر، آپ نے ان سب سائنٹیفک فیکٹس کو اللہ کی نشانیاں کہا، کیا قرآن میں بھی ہڈیوں کے بارے میں کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں فاطمہ، قرآن کریم میں کئی جگہ انسان کی تخلیق اور ہڈیوں کا ذکر ہے، جو اس وقت کے علمی ماحول سے کہیں آگے کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون آیت 14 میں فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو کریشن کے سٹیجز کو بالکل سائنٹیفک طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ ہڈیوں کا ذکر گوشت سے پہلے، یہ 1400 سال پہلے کیسے پتا تھا؟ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ ماڈرن ایمبریولوجی نے ثابت کیا ہے کہ ہڈیاں کارٹلیج کی شکل میں بنتی ہیں، پھر ان پر مسلز اور فلیش چڑھتے ہیں۔ قرآن نے اس ترتیب کو بالکل درست بیان کیا۔ عربی لفظ عظام ہڈیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور لحم گوشت کے لیے۔ یہ لفظوں کا چناؤ بھی الہی حکمت کو درشاتا ہے۔ کیا حدیث میں بھی اس کے متعلق کچھ ہے؟ جی ہاں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے مرحلوں کو بیان کیا ہے، جو قرآن کی اس آیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں عجب الدنب، کاکسکس یا ٹیل بون کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر چیز مٹی میں مل جائے گی سوائے عجب الدنب کے، اور اسی سے اسے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم 2955۔ یہ ہڈی جو ہم ویسٹیجیل سمجھتے تھے، اس کی بھی ایک خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ تو بہت گہرا ہے۔ قرآن اور حدیث نے اس وقت وہ باتیں بتا دی تھیں جو سائنس اب ڈسکور کر رہی ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ سورہ الزاریات آیت 20-21 میں فرماتے ہیں، مجھے اب سمجھ آ رہا ہے، یہ صرف کتابی علم نہیں، یہ ایمان کو روشن کرنے والا علم ہے۔ اور سورہ یاسین آیت 78-79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ جب ہم ڈھانچے کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہیں تو قیامت کا تصور اور بھی یقینی لگنے لگتا ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے۔ یہ علم کو ایمان سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں صرف ہڈیوں کی ساخت نہیں بتاتا، بلکہ خالق کی عظمت اور اس کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ پروفیسر، آج کی اس گفتگو نے میری سوچ کو بالکل بدل دیا ہے۔ میں تو ہڈیوں کو صرف بایولوجی کا ایک حصہ سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے ان میں اللہ کی نشانیاں، اس کی حکمت اور اس کی قدرت صاف نظر آ رہی ہے۔ میرا سائنٹیفک کیوریوسٹی اب انٹلیکچوئل آ اور اسپرچل ٹرانسفارمیشن میں بدل گیا ہے۔ الحمدللہ فاطمہ، یہی تو علم سے ایمان تک کا سفر ہے۔ جب انسان اللہ کی مخلوق میں غور کرتا ہے تو اس کے دل میں توحید کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا خالق، کوئی دوسری طاقت اتنا بہترین، اتنا مقصد بھرا اور اتنا خود مختار سسٹم نہیں بنا سکتی۔ یہ علم ہمیں کس طرح اپنے ڈیلی ورشپ اور زندگی میں مدد کرتا ہے؟ جب تم رکوع یا سجدہ کرتی ہو تو تمہاری ہڈیاں اور جوڑ اس میں مدد دیتے ہیں۔ اب جب تم نماز میں جھکو گی تو تمہیں یاد آئے گا کہ یہ ہڈیاں، یہ جوڑ
اللہ کی نعمت ہیں. تمہارا شکر اور خشوع بڑھ جائے گا. تمہارا جسم ایک امانت ہے جس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے. یہ علم تمہیں احسان کی طرف لے جائے گا. ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا اللہ کی رضا کے لیے. مجھے سمجھ آ گیا. اب میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اللہ کی قدرت تلاش کروں گی. یہ ڈھانچہ جو کبھی صرف ایک سٹرکچر تھا، اب میرے لیے اللہ کی عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے. اور یہی مقصد ہے. ہر انسان کو اپنے اندر اور اپنے ارد گرد موجود نشانیوں پر غور کرنا چاہیے. یہ نشانیاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو سچائی کی تلاش میں ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، پروفیشنل ہو یا انٹلیکچولی کیوریس اسکیپٹک. جب تم خود کو اور اس دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھتی ہو تو زندگی کا مقصد اور بھی واضح ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر پروفیسر. آپ نے میرے لیے علم اور ایمان کے نئے دروازے کھولے ہیں. میں اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گی. اللہ تمہیں برکت دے فاطمہ. یاد رکھو، علم کی روشنی ایمان کی گرمی سے مل کر ہی انسان کو کامل مرتبے تک پہنچاتی ہے، اور جب تم اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ گی تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. سبحان اللہ.